نہ کر تقدیر سے شکوہ مقدر آزماتی جا، نہ کر تقدیر سے شکوہ مقدر آزماتی جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتی جا۔ السلام علیکم عزیزوں، میں زہرا بطول آپ سبھی کا خیر مقدم کرتی ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل عروج اردو میں۔ جیسا کہ آج کی یہ کلاس RPSC سیکنڈ گریڈ کی ہونے والی ہے، جس میں ہم کلمہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اس کلاس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، عروج اردو چینل پر RPSC سیکنڈ گریڈ کا فری بیچ، اردو کا فری بیچ اسٹارٹ کیا گیا ہے، جہاں آپ کو فری نوٹس، فری ویڈیوز اور فری موک ٹیسٹ دیے جا رہے ہیں۔ فری نوٹس بھی دیے جا رہے ہیں، فری ویڈیوز بھی دیے جا رہے ہیں اور فری موک ٹیسٹ بھی دیے جا رہے ہیں۔ اور اسی کی دوسری کلاس ہونے والی ہے۔ اگر آپ نے پہلی کلاس ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے، آپ جا کر وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چلیے آج کی اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہوئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج کی اس کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں لفظ کے بارے میں۔ لفظ کیا ہوتا ہے؟ لفظ کو شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے ہم نے پچھلی کلاس میں کیا کیا پڑھا تھا، اس کو ریوائز کرتے ہوئے چلیں گے، دہراتے ہوئے چلیں گے کہ ہم نے پہلی کلاس جو شروعات کی تھی پہلے کلاس کی، وہ علم حجہ سے کی تھی۔ کس چیز سے کی تھی؟ علم حجہ سے، کیونکہ علم حجہ جو ہے وہ اسی سے زبان ہی بنتی ہے۔ علم حجہ کے ذریعے ہمیں الفاظ کو پڑھنا، بولنا، لکھنا آتا ہے، تو ہم نے علم حجہ سے شروعات کی تھی۔ اور خاص وجہ یہ بھی تھی علم حجہ کی، علم حجہ شروع کرنے کی، کیونکہ جو RPSC والوں کی جانب سے سلیبس جاری کیا گیا تھا اس میں سب سے پہلا جو موضوع تھا وہ علم حجہ ہی تھا، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم نے کیسے شروعات کی؟ علم حجہ سے۔ اب علم حجہ کتنے ہیں، کتنی طرح کے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، یہ سب کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا، آپ اس لنک پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ علم حجہ جو ہے اسی کو حروف تہجی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حروف تہجی 52 ہے، کسی کے نزدیک 50 ہے، کسی کے نزدیک 51 ہے، یہ الگ الگ ہے۔ لیکن جب آپ کو کہیں پر آپشن پہ ٹک لگانا رہے گا تو آپ جو زیادہ رہے گا، اگر 50 زیادہ ہے اس آپشن میں تو اس پر جائیں گے 50 سے، اور اگر 52 ہے تو 52 پہ جائیں گے، 51 ہے تو 51 پہ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر دو آپشن دے دیا گیا، مطلب 50 بھی ہے 51 بھی ہے، تو آپ 51 کی طرف جائیں گے، اگر 50 ہے 52 ہے تو آپ 52 کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس پر ٹک لگایا جائے گا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ علم حجہ کتنے ہیں، یہ تو پتہ چل گیا، 52 ہے، 50 ہے، 51 ہے، ٹھیک ہے؟ عبدالحق کے نزدیک یہ کیا ہے، 50 ہے۔ اور پھر بتایا گیا کہ حروف تہجی جو ہیں وہ 37 ہوتے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 37، ٹھیک ہے؟ اور بتایا گیا اس میں مفرد اور مرکب دو طرح کے حروف جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کیا ہے؟ مفرد وہ ہے جس میں جو تنہا ہو، اور وہ کتنے ہیں؟ 37 ہیں۔ اور مرکب کتنے ہیں؟ مرکب جو ہیں وہ 15 ہیں، جس میں دو الفاظ ملے ہوں، دو یا دو سے، بھا، پھا، تھا، ٹھا، جھا، یہ سب جو ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ مرکب کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا حروف علت کے بارے میں۔ جب ہم نے دیکھا کہ حروف 52 ہیں، 52 ہیں، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں کچھ مرکب بھی ہوتے ہیں اور کچھ مفرد بھی ہوتے ہیں۔ مرکب جو ہوتے ہیں وہ 37 ہیں، اور وہ 15 ہیں، اور مفرد جو ہوتے ہیں وہ 37 ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مفرد میں، اور مفرد اور مرکب میں جو کچھ حروف علت ہیں اور کچھ حروف صحیح ہیں۔ تو کچھ حروف علت کون کون سے ہیں؟ الف ہیں اور واو اور یا، یہ کیا ہے؟ حروف علت۔ ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں کیا ہیں؟ حروف صحیح ہیں۔ کیا ہیں؟ حروف صحیح۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو اردو ہے وہ کئی زبانوں سے مل کر بنی ہوئی ہے۔ اردو جو ہوتی ہے وہ کئی زبانوں سے مل کر بنی ہوئی ہے۔ تو اردو میں کون کون سی زبان کے الفاظ پائے جاتے ہیں؟ تو اس میں کئی زبانوں کے الفاظ پائے جاتے ہیں، حروف پائے جاتے ہیں، عربی کے، فارسی اور ہندی، ٹھیک ہے؟ اس میں عربی، فارسی، ہندی تینوں کے حروف پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی اقسام الف کی۔ الف دو طرح کا ہوتا ہے، الف ممدودہ، الف مقصورہ۔ الف ممدودہ کیا ہے؟ جس کو کھینچ کر پڑھا جائے، جیسے علی مدہ، جس پر مد لگا رہتا ہے اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، وہ الف ممدودہ کہلائے گا۔ اور الف مقصورہ ہوتا ہے جس کو کھینچ کر نہ پڑھا جائے، جیسے آپ نے پڑھا کبریٰ، صغریٰ، مصطفیٰ، تو جس پہ چھوٹا سا الف بنا رہتا ہے، موسیٰ، عیسیٰ، وہ کیا کہلاتا ہے؟ الف مقصورہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور الف ممدودہ کون کہلاتا ہے؟ جیسے آج، آم، آپ، تو یہ جو الف ہے اس پر مد لگا ہوا کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ الف ممدودہ کہلاتا ہے۔ پھر ہم نے اقسام نون کے بارے میں پڑھا تھا۔ کس کے بارے میں؟ نون۔ نون کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ نون بھی دو طرح کا ہوتا ہے، نون ظاہرہ، نون باطنہ۔ نون ظاہرہ جس کا نون ظاہر ہو، نون باطنہ جس کا نون چھپا ہوا ہو، یعنی ظاہر صاف نہ پڑھا جائے، جیسے جان، شان، آن، مان، یہ کیا ہے؟ نون ظاہرہ ہے۔ اور نون غنہ یا نون باطنہ کون سا ہے؟ جیسے جہاں، کہاں، یہاں، وہاں، جو اس میں نون صاف نہیں پڑھا جا رہا ہے اسی کو کیا کہیں گے؟ نون باطنہ کہیں گے یا نون غنہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ ناک سے اس کی آواز نکل رہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے الف پڑھا، نون پڑھا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں واو کی طرف۔ واو کو بھی ہم نے پڑھا تھا۔ واو جو ہوتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، واو ظاہرہ، واو باطنہ اور واو معدولہ۔
اور واو ظاہرہ اگر ہم کہہ رہے ہیں واو ظاہرہ کی جگہ آپ واو معروف کے نام سے جانا جاتا ہے. معروف مطلب ہوتا ہے جو صاف صاف ظاہر ہو، جیسے نور، حور. ٹھیک ہے، اس میں واو خوب صاف ادا کیا جا رہا ہے. اور نون مجہول کون سا ہوتا، وہ واو مجہول کون سا ہوتا ہے؟ واو مجہول ایسا واو جو کھینچ کر نہ پڑھا جائے. واو معروف جو کھینچ کر پڑھا جائے، اور واو مجہول جو کھینچ کر نہ پڑھا جائے. جیسے شور، زور، جلدی سے واو پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ واو مجہول ہو جائے گا. واو معدولہ کون سا واو ہوتا ہے؟ واو معدولہ جو ہے ایسا واو جو لکھا تو جائے لیکن پڑھانا، جیسے ہم لکھتے ہیں خواب، لکھتے ہیں خواب لیکن پڑھتے ہیں خواب. خواہش اور خان، تو ہم لکھتے تو واو ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں، تو کون سا واو ہو جائے گا؟ واو معدولہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ سب ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد ہم نے اقسام ہا پر آئے تھے. ہا بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ہائے ظاہرہ، ہائے باطنہ، یعنی ہائے ملفوظی، ہائے مختفی. ملفوظی مطلب جو لفظ میں دکھائی دے رہی ہو، سنائی دے رہی ہو، سمجھ آ رہی ہو. جیسے ہم پڑھتے ہیں کوہ، راہ، سیاہ، اس میں ہاں جو ہے دکھائی دے رہی ہے، مطلب تلفظ اس کا سمجھ آ رہا ہے. اور ہائے مختفی جس میں ہاں پتہ نہ چلتی ہو، جیسے دیکھیے راستہ، پروانہ، تو اس میں ہاں جو ہے وہ پتہ نہیں چلے تو یہ ہائے مختفی ہے. اور جس میں ہاں پتہ چل رہی ہو، اس کا تلفظ ظاہر ہو رہا ہو، تو وہ ہائے ملفوظی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اقسامی یا. یا کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ یا بھی دو طرح کا ہوتا ہے. کون کون سا؟ یا معروف، یا مجہول. یا معروف کون سا؟ جس کی یا پتہ چلے، اور یا معروف جس کی یا پتہ نہ چلے، اتنا زیادہ صاف کھینچ کر نہ پڑھی جائے. یا معروف جس کو کھینچ کر پڑھا جائے، یا مجہول جس کو کھینچ کر نہ پڑھا جائے. جیسے عید، اس میں یا کیا ہے؟ کھینچ کر پڑھی جا رہی ہے. اب ایسے ہم کہتے ہیں شیر، تو اس میں یا کھینچ کر نہیں پڑھی جا رہی ہے. تو یہ کیا ہو گئی؟ یا معروف ہو گئی، اور نیچے والی کیا ہو گئی؟ یا مجہول ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ حروف تہجی بناوٹ کے اعتبار سے دو قسمیں تھیں، مفرد اور مرکب. اب حروف تہجی کی تلفظ کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. کون کون سی؟ حروف شمسی، حروف قمری. حروف شمسی جس میں الف لام نہ پڑھی جائے، حروف شمسی. حروف قمری جس میں الف لام پڑھی جائے. جیسے القمر لے لو، الشمس لے لو، یہی آسان مثال ہے. دو طرح کی ہوتی ہے، الشمس، القمر. حروف شمسی، حروف شمسی اور حروف قمری. تو پھر آپ کو آسان طریقہ یہی ہے، کیسے پتہ چلے کہ کون سا کس میں پڑھی جائے گی الف لام، کس میں نہیں پڑھی جائے گی. تو اسے میں الف لام آگے لگا کے دیکھ لیجیے. الشمس، الشمس اگر آپ لکھ دیں گے تو الف لام نہیں پڑھی جا رہی. القمر، القمر میں دیکھیے الف لام پڑھی جا رہی ہے. تو جس میں الف لام پڑھی جائے گی وہ حروف قمری رہے گا، اور جس میں الف لام نہیں پڑھی جائے گی وہ حروف شمسی رہے گا. اب حروف قمری کتنے، حروف شمسی کتنے ہیں؟ یہ حروف قمری اور حروف شمسی دونوں 15 ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ آگے ہم نے پڑھا تھا اعراب کے بارے میں. اعراب کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ کیونکہ اعراب کے بغیر حرف کو بولنا، پڑھنا، جملے کو بنانا، پڑھنا، لکھنا یہ دشوار ہوتا ہے. حروف کے ذریعے ہم بڑا آسانی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے اعراب کی ضرورت پڑتی ہے. اعراب کے ذریعے ہم بآسانی حروف کو پڑھ سکتے ہیں، اس لیے اعراب کی ضرورت پڑتی ہے. اعراب جیسے اعراب کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 8 طرح کا ہوتا ہے. فتحہ، کسرہ، ضمہ اور سکون، تشدید، تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش. ٹھیک ہے، اس کو تنوین بولتے ہیں. وقف اور مد. ٹھیک ہے، مد جیسے اسے دیکھ لیں، یہی مد. تو زبر آپ جانتے ہیں، زبر کو فتحہ بھی کہتے ہیں، جس حرف پر لگا ہو اس کو مفتوح کہیں گے. اور زیر اس کو کسرہ بھی کہتے ہیں، زیر بھی کہتے ہیں. پیش اس کو ضمہ کہتے ہیں، پیش بھی کہتے ہیں. جزم اس کو سکون بھی کہتے ہیں، ساکن بھی کہتے ہیں. تشدید، تشدید کا نام تشدید ہے، یہ جہاں پر لگتی ہے اس کو اس حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے. تنوین جو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. اور جزم یا سکون یا وقف جس طرح سکون لگتا ہے اس طریقے سے وقف کا بھی نشان ہوتا ہے. مد جہاں پر یہ مد لگا رہتا ہے وہاں پر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. تو یہ سب کیا ہو گئے؟ یہ اعراب کی قسمیں تھیں. کتنے طرح کی؟ 8. زبر زیر پیش یعنی فتحہ، کسرہ، ضمہ، تنوین، تشدید اور وقف، سکون. ٹھیک ہے، یہ کس کی قسمیں تھیں؟ اعراب کی قسمیں تھیں. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا مخرج کے بارے میں، کیونکہ الفاظ کو تلفظ کو بولنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ مخرج کی ضرورت پڑتی ہے. اگر مخرج کی صحیح ادائیگی نہ ہو تو لوگ جانتے مطلب لگتا ہی نہیں کہ انسان پڑھا لکھا ہے. اگر مخرج درست نہیں ہے تو پڑھا لکھا ثابت ہی نہیں ہوتا ہے. اگر اب جسے لکھا ہے السلام علیکم ہے، آپ کہیں السلام علیکم، تو لگے گا کہ مطلب لگتا ہے اس کو تلفظ کی جانکاری نہیں ہے. تو اس لیے تلفظ کہاں سے ادا ہوگا، مخرج کہاں سے ادا ہوگا، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. مخرج کی کتنی قسمیں تھیں؟ 4 قسمیں تھیں. مخرج 4 طرح کا ہوتا تھا. حلقی، حروف حلقی جو حلق سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، اور حروف قمری، حروف خنکی. حروف خنکی جو ہوتے ہیں جو تالو سے مل کر ادا ہوتے ہیں، خن کی. ٹھیک ہے، اور یہ کیا تھا؟ حروف حلقی تھا، بڑا قاف.
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے حروف اسنانی پڑھا تھا. حروف اسنانی کس کو کہتے ہیں؟ جو دانتوں سے مل کر ادا ہوتی ہے، جیسے تا دال تا، یہ سب کیا ہے؟ اسنانی ہے، جو دانت میں جو الفاظ دانت سے لگ کر ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا حروف شفوی کے بارے میں. حروف شفوی، ٹھیک ہے، شفوی جو ہونٹ سے مل کر ادا، جیسے با میم واو، یہ سب ہونٹ سے مل کر ادا ہو رہے ہیں. تو مخرج کتنے طرح کے ہوتے تھے؟ 4 طرح کے، حلقی، خنکی، اسنانی اور شفوی. ٹھیک ہے. ہم نے اتنا اوپر سے بتا دیا ہے. اگر آپ نے چینل اس سے پہلے والی ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ جا کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. چلیے آج کی کلاس شروع کرتے ہیں. آج کی کلاس جو ہونے والی ہے لفظ کی ہونے والی ہے. اور لفظ کیا ہوتا ہے؟ لفظ جو ہوتا ہے یہ حروف کا مجموعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے ہم نے حرف پڑھا تھا. کہتے ہیں نا سب سے پہلے ہم نے حرف کے بارے میں پڑھا تھا حروف تہجی. تو حروف تہجی کو جب جوڑ کر بنایا جائے گا تو وہ لفظ بنے گا. لفظ سے الفاظ بنے گا، الفاظ سے جملہ بنے گا، جملہ سے فقرہ بنے گا. ایسے سب آگے آگے بنتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھتے ہیں لفظ کے بارے میں. لفظ کیا ہوتا ہے؟ لفظ ہمارے منہ سے جو بات نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کی تعریف ایک لائن میں دیکھیے کہ ہمارے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انسان کے منہ سے جو بھی آواز نکلتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ لفظ کہلاتی ہے. اب لفظ یعنی الفاظ. لفظ کی جمع کیا ہو جائے گی؟ الفاظ ہو جائے گے. چلیے اب الفاظ کسے کہتے ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں. حروف کو جوڑ کر یعنی حروف کی مدد سے بنتے ہیں. الفاظ جو بنتے ہیں حروف کو جوڑ کر بنتے ہیں. سارے حروف کو اکٹھا کر کے جب جوڑا جاتا ہے اسی سے کیا بن جاتے ہیں؟ الفاظ بن جاتے ہیں. حروف کی مدد سے الفاظ بنتے ہیں. حروف کی 2 قسمیں ہیں. 20 سال پیدا تو حروف کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ 2 طرح کے ہوتے ہیں، مفرد حروف اور مرکب حروف. یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا. حروف جو 2 طرح کے ہوتے ہیں، مفرد حروف اور مرکب حروف. مفرد کیا ہے؟ جو تنہا ہو. مرکب کیا؟ جو 2 یا 2 سے زیادہ مل کر بنے ہو. مفرد اور مرکب حروف، مفرد اور مرکب حروف جو ہیں انہیں کو حروف تہجی کے بھی کہتے ہیں. علم ہجہ بھی کہا جاتا ہے، حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے. اردو زبان میں ان کی تعداد 50 ہے. یہ مولوی عبدالحق کے نزدیک ہے. ٹھیک ہے. عبدالحق کے نزدیک. اور بعض کے نزدیک 52 ہے، بعض کے نزدیک 51 ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ پہلے کلاس میں نے اس کے بارے میں بتا دیا تھا. اب آگے دیکھتے ہیں کئی حروف جب ایک ساتھ مل جائیں، جب کئی حروف ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو لفظ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اگزامپل دیکھ لیں آپ، مثال دیکھیں. شین ہا دال مل کر کیا بن گیا؟ شہد بن گیا. یہ دیکھیں اگر الگ الگ ہے تو یہ کیا کہلائے گا؟ حرف رہے گا. لیکن جب ان تینوں کو ملا دیے ہم تو یہ کیا بن گیا؟ لفظ بن گیا. گھا اور را مل کر کے کیا بن گیا؟ گھر بن گیا. ٹھیک ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سے زائد حروف کا مجموعہ لفظ ہوتا ہے. اسی طرح سے کئی لفظوں کو ملا کر جملہ بنتا ہے. آپ کو تعریف سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے. انسان ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے لفظ کہلاتی ہے، الفاظ کہلاتی ہے. لفظ کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا ہوتا ہے، مفرد اور مرکب. مفرد کتنا ہے؟ حروف 2 طرح کے ہوتے ہیں. حروف 2 طرح کے ہوتے ہیں، مفرد اور مرکب. مفرد اور مرکب کو ہی حروف تہجی کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کی تعداد کتنی ہے؟ 50 ہے. بعض کے نزدیک 51 ہے، بعض کے نزدیک 52 ہے. اب کئی حروف سے مل کر کے کیا بن جاتا ہے؟ لفظ بن جاتا ہے. جیسے شاہ ہا دال مل کر کے شہد، گھا اور را مل کر کے گھر. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سے زائد حروف کا مجموعہ لفظ ہوتا ہے. اسی طرح سے کئی لفظوں کو ملا کر جملہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب لفظ کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ ہم نے حرف جان لیا، حرف کا نام حروف تہجی ہے. حروف جان لیا، حروف 2 طرح کے ہوتے ہیں، مفرد اور مرکب. اب ہم کس کے بارے میں دیکھیں گے؟ لفظ کے بارے میں، کیونکہ حروف کا جو مجموعہ ہے وہی تو لفظ ہے. اب لفظ کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ لفظ 2 طرح کا ہوتا ہے. کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا. کون کون سا؟ لفظ لفظ موضوع، لفظ مہمل. ٹھیک ہے. موضوع اور مہمل کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا، موضوع اور مہمل. موضوع کیا ہے؟ وہ لفظ جو معنی رکھتے ہوں، یعنی وہ لفظ معنی دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں. آسانی سے جان لیں، وہ الفاظ جو معنی رکھتے ہوں یعنی معنی دار لفظوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ موضوع. جیسے قلم، پانی، روٹی، کام وغیرہ. یہ لفظ وضع سے بنا ہوا ہے. اس سے بنا ہوا ہے لفظ وضع سے. وضع مطلب ہوتا ہے بنانا، وضع کیا ہوا ہے، بنایا گیا. ٹھیک ہے. مہمل دوسری قسم کیا ہے؟ مہمل. مہمل وہ الفاظ ہے جس سے کوئی معنی نہیں نکلتے، یعنی بے معنی رہتے ہیں. موضوع کیا ہے؟ معنی دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں، بے معنی لفظ کو مہمل کہتے ہیں. جیسے قلم ولم ہم بولتے ہیں نا، تو قلم تو معنی دار لفظ ہو گیا تو یہ موضوع ہو گیا، اور ولم جو ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے تو یہ مہمل ہو گیا. پانی، وانی. تو پانی جو ہے یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ پانی کا مطلب کیا ہوتا ہے، معنی اس کا سمجھ آ رہا ہے، لیکن وانی کا مطلب نہیں سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مہمل. یہ کیا ہو گیا؟ موضوع. روٹی، اوٹی. روٹی کیا ہے؟ موضوع ہے، اور اوٹی یہ مہمل ہے. کتاب، وتاب، گھر، ور ایسا ہم بولتے ہیں نا، تو جو یہ ہمارا دوسرا الفاظ نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ مہمل ہے، اور پہلا کیا رہتا ہے؟ موضوع رہتا ہے. موضوع کیا ہے؟ جو با معنی دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں. مہمل کیا ہے؟ بے معنی دار لفظ کو مہمل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. آگے ہے، یاد رکھیے کہ
ان مثالوں میں ولم، واٹی، اوٹی، وام مہمل الفاظ ہیں، ان کے کوئی معنی نہیں نکلتے، یہ بامعنی لفظوں کے ساتھ یا بعد میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا تو میں نے بتا ہی دیا ہے. اب یاد رکھیے، دیکھیں نوٹ ہے ایک دم، سمجھ لیجئے، ضروری ہے اس کو جاننا بھی. یاد رکھیے مہمل الفاظ سے اردو قواعد میں کوئی بحث نہیں کی گئی ہے. اردو قواعد میں مہمل الفاظ سے کوئی بحث نہیں کی گئی. کیوں؟ کیونکہ جب اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تو اس سے بحث کیوں کی جائے گی؟ اور نہ ان کا قواعد اردو میں کوئی ذکر ہے، یعنی نہ ہی ان کا اردو قواعد میں کوئی ذکر بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اس کا کوئی معنی نہیں ہے، مطلب نہیں ہے، کہیں ایسی خاص طور سے اس کا استعمال نہیں ہے، پھر کیوں بحث کی جائے گی اس پر؟ اردو قواعد میں صرف موضوع الفاظ سے بحث ہوتی ہے، صرف موضوع الفاظ سے بحث ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی کا معنی نکلتا ہے، اسی سے قسمیں بنتی ہیں، اس سے سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے موضوع کے بارے میں ہی بات کی جا رہی ہے. یعنی بامعنی الفاظ کا ہی ذکر ہوتا ہے. انہی بامعنی الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. اب ایک چیز کیا سمجھ آئی کہ بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع بھی کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ ہے. ٹھیک ہے. بے معنی دار لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ مہمل کہتے ہیں. معنی دار لفظ کا اردو قواعد میں ذکر ہے، بے معنی دار لفظ کا اردو قواعد میں ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اب جس کو ہم موضوع جان رہے تھے، کلمہ جان رہے تھے، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں: اسم، حرف اور فعل. ٹھیک ہے، اسم کیا ہے؟ اب اس سے پہلے یہ جان لو کہ بعض کے نزدیک کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں. کتنی؟ 5. یہاں پر پہلے کیا ہے؟ کلمہ کی 3 قسمیں. عام طور سے زیادہ تر 3 ہی بتائی جاتی ہے، لیکن کچھ کے نزدیک 5 ہے، تو 5 کو بھی اب شامل کیا جانے لگا ہے کتابوں میں. تو اگر تین آپشن میں ہیں اور 5 نہیں ہے، تو ہم 3 کی طرف جائیں گے. تو کون کون سی ہو جائے گی؟ اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے، اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، حرف کیا ہوتا ہے. اگر ہمیں 5 بتانی ہے تو یہ تینوں ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ ہم اس میں اور کیا جوڑ دیں گے؟ صفت اور ضمیر. ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا؟ کس کی قسمیں؟ لفظ کی اگر آپ کو قسمیں، کلمہ کی قسمیں پوچھے تو کلمہ کی قسمیں یہی بتائیے گا، 3 ہیں، اور 5 بھی بتائی جاتی ہے بعض کے نزدیک. اور اگر موضوع کی قسمیں پوچھیں پھر بھی آپ کا جواب یہی ہونا چاہیے کہ اسم، فعل، حرف، صفت، ضمیر. ٹھیک ہے، کیا لکھا ہے پڑھ لیتے ہیں، لائن میں دیکھ لیتے ہیں. کچھ ماہرین نے ضمیر اور صفت کو بھی کلمہ کے قسم مانا، اس طرح ان کی تعداد 5 ہو گئی. اب اسم، فعل، حرف، صفت، ضمیر، اس میں کیا تعریف دیکھیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ جس لفظ یا کلمہ سے کسی انسان، جگہ یا چیز کا نام معلوم ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم کہا جاتا ہے. اسے کس نام سے جانتے ہیں؟ اسم کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے، جس لفظ سے کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام معلوم ہو، اسے اسم کہا جاتا ہے. جیسے شاکر، میرٹھ، ارشد، تاج محل، دہلی، قلم، کتاب، گاؤں وغیرہ. ٹھیک ہے، اب جیسے آپ کے سامنے جو چیزیں موجود ہیں، آپ موبائل سے پڑھ رہے ہو تو موبائل بھی ایک نام ہے اس کا، تو وہ اسم ہو گیا. آپ کاپی پہ لکھ رہے ہو تو کاپی بھی نام ہے، تو وہ بھی اسم کہلائے گا. تو کسی چیز، جگہ یا شہر یا انسان کا نام معلوم ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فعل کیا ہوتا ہے؟ وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو. یعنی جسے کہ فعل وہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے. جیسے زید دوڑ رہا ہے، تو زید کس حالت میں ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ دوڑ رہا ہے. تو یہ دوڑ رہا ہے کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا. ٹھیک ہے، نوید نے آج خط لکھا. تو اب نوید نے آج کیا کیا ہے؟ اس کا کام کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ لکھنے کا کام ظاہر ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل ہو جائے گا. ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا کام کیا ہو رہا ہے؟ پڑھنا ہو رہا ہے. تم کل کہاں جاؤ گے؟ جانا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا. ان جملوں میں دوڑ رہا ہے، لکھا، پڑھ رہے ہیں اور جاؤ گے کیا ہے؟ فعل ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں. حرف کیا ہے؟ وہ الفاظ جو 2 اسموں یا فقروں یا جملوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں. جو 2 اسموں اور فقروں اور جملوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ حرف کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو تنہا بولنے یا لکھنے میں ان کا کوئی معنی نہیں نکلتا. اگر تنہا لکھا ہو اس کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اگر کسی جملے یا فقرے یا اسموں کے ساتھ مل جائیں گے تو اس کا معنی سمجھ میں آنے لگ جائے گا. جیسے میں، پر، تک، کو، کا، کی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ حرف ہے. اب دیکھیے، اگر کہیں پر لکھا ہے صرف، آپ اس سے کوئی مطلب نہیں سمجھ آ رہا، کوئی معنی سمجھ نہیں آ رہا. اگر آپ اس کو تنہا بول رہے ہیں کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہے، لیکن اگر وہ کسی مثال کے ساتھ، کسی جملے کے ساتھ، کسی اسم کے ساتھ جڑ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب سمجھ آ جا رہا ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ حرف. چلیے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسم کیا تھا؟ جو کسی جگہ، چیز یا شخص کا نام معلوم اسے کیا کہتے تھے؟ اسم کہتے تھے. فعل کیا ہے؟ جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے. حرف کیا ہے؟ جس میں جو تنہا ہو اور اس کو کوئی معنی سمجھ میں نہ آتا ہو، لیکن 2 جملوں یا اسموں سے مل کر کے اپنا معنی پیدا کر دیتا ہو، معنی بتا دیتا ہو، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟
حرف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر وہ میرٹھ سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ میرٹھ سے آ رہا ہے، وہ میرٹھ سے آ رہا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں لفظ سے، اگر صرف سے بولا جائے تو کچھ نہ سمجھ آتا، وہ میرٹھ سے آ رہا ہے، ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، میرٹھ سے آ رہا ہے۔ کتاب بستے میں رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اگر کتاب بستہ رکھی ہوئی ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتا، جب میں لگا دیا گیا تو وہ معنی دار لفظ بنا دیا۔ قلم میز پر ہے، اب قلم میز پر، اگر قلم میز ہے تو سمجھ نہیں آئے گا، قلم میز پر ہے، بات ایک دم صحیح سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر صرف پر لکھا جاتا کچھ نہ سمجھ آتا۔ اسکول تک چلو، دیکھیں لفظ تک آ گیا، اس میں ارشد کو بلائیے، لفظ کو آ گیا ہے حرف۔ اس کے بعد راشد کا بھائی، تو لفظ کا بھی آ گیا ہے نا، کا بھی آ گیا۔ اس کے بعد راشد کا بھائی مدرسے نہیں گیا، پھر ہے بلی کرسی کے نیچے بیٹھی ہے، تو کے آ گیا۔ آسمان ہم سے اوپر ہے، سے آ گیا۔ اس کے بعد ہے وہ بہت ہونہار ہے لیکن پاس نہیں ہوا، تو ہونہار ہے لیکن پاس نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد آ گیا راجو اور کریم گھر گئے، ٹھیک ہے، تو گھر گئے اور آ گیا، اور لفظ جوڑنے کا کام کر دیا۔ استاد نے اپنے طلباء سے کہا ایمانداری سے کام کریں، تو لفظ سے آ گیا۔ تو یہ سب کیا ہے، ہمارا حرف ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے، ہمارا حرف ہے۔ اب اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں ضمیر، اسم فعل حرف ہو گیا ہے، حرف کی مثالیں بھی ہم نے دیکھ لی ہے۔ اب ہم کس کی طرف آتے ہیں، ضمیر کی طرف آتے ہیں۔ ضمیر کیا ہوتی ہے، ضمیر وہ کلمہ ہے جو اسم کے بدلے بولا جائے یا لکھا جائے، وہ کیا کہلاتا ہے، ضمیر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً عابد اسکول گیا، وہ بڑا ہونہار طالب علم ہے، ٹھیک ہے، عابد اسکول گیا، وہ بڑا ہونہار طالب علم ہے۔ اس کے والد کلرک ہیں، اس کا گھر اسکول سے بہت دور ہے۔ یہاں عابد اس میں خاص ہے، ٹھیک ہے، عابد ایک بار نام لے لیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم بار بار یہ نہیں کہیں عابد اسکول گیا، عابد بڑا ہونہار طالب علم ہے، عابد کے والد کلرک ہیں، عابد کا گھر اسکول سے بہت قریب ہے، ایسے ہم نہیں بول رہے ہیں، بلکہ کیا کہیں، عابد اسکول گیا، وہ بڑا ہونہار ہے، اس کے والد کلرک ہیں، اس کا گھر اسکول سے بہت قریب ہے۔ یہاں لفظ عابد جو ہے، لفظ عابد جو ہے یہ کیا ہے، اس میں خاص ہے، اوپر کے جملے میں وہ اس کا عابد کی جگہ استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تینوں جگہ پر عابد کا نام ہی دہرایا جاتا تو عبارت بھونڈی اور بہت بری لگتی، یعنی بولنے میں اچھا نہیں لگتا، بہت بری سی لگتی، بار بار عابد عابد ایک ہی نام بار بار سننے کو ملتا تو وہ الفاظ میں وہ خوبصورتی نہ رہ جاتی۔ اسی لیے الفاظ کو اچھا اور سننے میں بھی اس کا تلفظ بھی اچھا لگے اور سننے میں بھی اچھا لگے، اس لیے ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے، ایک بار نام استعمال کر کے اس کے بعد اس کے آگے ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سننے والے کو ناگوار بھی گزرتی ہے، ناگوار بھی معلوم ہوتے ہے، اس لیے اسم کو بار بار استعمال نہ کر کے اسم یا اس نام کی جگہ ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، یعنی ضمیر وہ ہے جو کسی انسان کے نام کی جگہ بولا جائے، کسی اسم کے بدلے بولا جائے، کسی بھی چیز کے بھی بدلے بولا جائے، جیسے عابد اسکول گیا، وہ بڑا ہونہار ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہونہار طالب علم کہا گیا، اب وہ کی جگہ اگر عابد لایا جاتا تو یہ سننے میں بھی ناگوار گزرتا، اور پھر ایسے بار بار عابد 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 بولنا بھی اچھا نہ لگتا۔ اسی لیے ضمیر جو ہے ایک بار نام استعمال کر کے اس کے آگے جو اشارہ کیا جاتا ہے وہ ضمیر کا ہی اشارہ کر کے کام چلا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ضمیر کون کون سا الفاظ ہوتا ہے، ضمیر حسب ذیل ہے، کون، ہم، تم، تو، آپ، تیرا، تمہارا، تم کو، میرا، ہمارا، اس کا، ان کا، ہمیں، انہیں، یہ سب کیا ہے، یہ سب ضمیر ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اگر ہم ہیں، دو لوگ ہیں آپس میں بات کریں تو ہم کا استعمال ہو گیا، اکیلے بات کریں تو میں کا استعمال ہو گیا، تم جو سامنے اپنے سامنے موجود ہوتے ہیں، متکلم جس سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تم کا بھی استعمال ہوتا ہے، حاضر جو ہے سامنے ہمارے۔ اس کے بعد تو، آپ جو بڑے ہوتے ہیں یا پھر ویسے بھی مطلب جو حاضر ہے ان کے لیے بھی آپ کا استعمال ہوتا ہے، تیرا، تمہارا، یہ بھی حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور میرا، میری، یہ متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا، ان کا، انہیں، یہ غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس جو سامنے موجود نہ ہو تو کہتے وہ ایسا کر رہے تھے یا انہوں نے ایسا کام کیا تھا، تو یہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے سمجھ آ گیا ہو کہ ضمیر جو ہوتا ہے وہ کسی اسم کی جگہ پر بولا جائے وہ ضمیر کہلاتا ہے۔ صفت کیا ہے، اب چلیے پانچویں قسم صفت کی طرف چلتے ہیں۔ صفت کیا ہے، صفت وہ کلمہ ہے جسے کسی اسم کی اچھائی یا برائی یا اس کی حالت معلوم ہو، وہ کیا کہلاتا ہے، صفت کہلاتا ہے۔ وہ اسم جس کی صفت بیان کی جائے یعنی جس کے بارے میں صفت بتاتا ہے وہ کیا ہے، موصوف ہے، یعنی صفت کیا ہے، اچھائی برائی، اور جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے، موصوف ہے۔ جیسے کالا کوا، اب کالا کوا جو ہے اس میں کالا کیا ہو جائے گا، یہ صفت ہو جائے گی،
ٹھیک ہے، صفت کیا ہے اس کا؟ کالا ہونا. کوا، کوا یہ کیا ہو جائے گا؟ موصوف. کوا ہی کی صفت کیا بتائی جا رہی ہے؟ کالا بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. سفید کپڑا، اب سفید کپڑا میں کپڑا کیا ہے؟ موصوف ہے، اور سفید کیا ہے؟ صفت ہے. شریف بچہ، اب شریف بچہ میں شریف کیا ہے؟ صفت، اور بچہ کیا ہے؟ موصوف. ٹھیک ہے، یعنی جس کی صفت بیان کی جائے وہ کیا ہے؟ موصوف، اور جس کی اور جو اچھائی برائی ہے وہ کیا کہلائے گی؟ صفت کہلائے گی. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس میں فعل، حرف، صفت، تمیز، ضمیر، یہ صفت ضمیر یہ کیا ہوتے ہیں. اس میں جو کسی کا نام ہو، فعل جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، حرف جس سے جو تنہا کوئی معنی نہ دے لیکن جملوں کے ساتھ مل کر کے معنی سمجھ آئے، اور اس کے بعد ضمیر، ضمیر جو ہے وہ کسی اسم کی جگہ پہ بولا جائے. صفت کسی کی اچھائی یا برائی کی جائے. ٹھیک ہے، جس سے کسی کی اچھائی یا برائی یا کوئی حالت معلوم ہو، کیا کہلائے گی؟ صفت کہلائے گی. امید ہے کہ اتنا آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. کل کی اور آج کی کلاس ملا کر کے آپ کا پریکٹس سیٹ لگایا جا رہا ہے. چلیے دیکھتے ہیں کہ کتنا ہم نے سمجھا، کتنا ہم نے سمجھایا اور آپ کو سمجھ آیا، کتنا آپ کا سوال صحیح ہوتا ہے. چلیے دیکھتے ہیں. پہلا سوال کیا ہے؟ لفظ کس کا مجموعہ ہے؟ پہلا سوال کیا ہے؟ لفظ کس کا مجموعہ ہے؟ بتائیں آپ. حروف کا، آپ کو آپشن دیا جا رہا ہے. حروف کا، اعراب کا، حرکت اور علامت کا، نقطوں کا. حروف کس کا مجموعہ ہے؟ لفظ کس کا مجموعہ ہے؟ حروف کا. ٹھیک ہے، کس کا مجموعہ ہے؟ حروف کا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کئی حرف مل کر کے حروف بنتے ہیں، اور حروف کو ملا کر کے ہی لفظ بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کس کا مجموعہ ہو جائے گا یہ؟ کون سا آپشن صحیح ہے؟ آپشن اے. کون سا؟ اے، حروف کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتے ہیں سوال نمبر 2 پر. لفظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ لفظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، یعنی لفظ کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ آپ کو آپشن دیا جا رہا ہے 2، 3، 4 اور 5. 2، 3، 4، 5. لفظ کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا ہوتا ہے. کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 2، یعنی آپشن اے. ٹھیک ہے، 2. کون کون سا؟ موضوع اور محمل. کون سا؟ موضوع اور محمل. موضوع جو معنی دار لفظ ہو، محمل جس کا کوئی معنی نہ ہو. کون کون سا؟ موضوع اور محمل. ٹھیک ہے، موضوع معنی دار لفظ کو، اور محمل بے معنی دار لفظ کا، جس کا کوئی معنی سمجھ نہ آئے وہ کیا ہو جائے گا؟ محمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں. سوال نمبر 3 ہے. اردو میں حروف کی 2 قسمیں کون کون سی ہیں؟ اردو میں حروف کی 2 قسمیں کون کون سی ہیں؟ آپ بتائیں. آپشن دیا جا رہا ہے حروف مرکب، حکاری اور مرکب، مفرد اور مرکب، ملفوظی اور مفرد. کون سی ہیں؟ حروف مرکب کسے کہتے ہیں؟ جو 2 یا 2 سے زیادہ مل کر بنے ہوں. تو اس میں کیا سوال میں کیا 2 قسمیں پوچھی گئی ہے، تو یہ تو ایک ہی ہے. اس کے بعد حکاری اور مرکب. جس کو حکاری بولتے ہیں اسی کو مرکب بولتے ہیں. یہاں پر بھی وہی ہے مرکب. تو مرکب، مرکب وہی جو بھا پھا تھا ہے یہ ہو گیا، یہ بھی وہی بات ہے. اس کے بعد آپشن ڈی میں ملفوظی اور مفرد. ملفوظی جو لفظ کے ساتھ ہو، اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہے. مفرد جو تنہا ہو، اس کا بھی کوئی مطلب سمجھ نہیں آ رہا. بچتا کیا ہے ہمارا؟ سی. سی میں کیا ہے؟ مفرد اور مرکب. آپ نے پڑھا ہوگا کہ حروف 2 طرح کے ہوتے ہیں. کتنے طرح کے؟ 2 طرح کے. مفرد اور مرکب. ٹھیک ہے، مفرد، مرکب. مفرد یعنی جو تنہا ہو، جیسے الف سے یا تک، اور مرکب جو 2 یا 2 سے زیادہ مل کر بنے ہو، جیسے بھا پھا تھا. یہ سب کیا ہے؟ مفرد کتنے تھے؟ 37. اور مرکب کتنے تھے؟ 15. ملا کر کے کتنا ہو گیا؟ 52. ٹھیک ہے، یہ حروف تہجی ہے. اب مفرد اور مرکب تو ہم نے جان لیا. اب یہ پتہ چلے گا کہ اردو میں حروف تعداد کتنی ہے؟ 2 ہیں. کون کون سی؟ مفرد اور مرکب. آپشن کون سا ہے؟ سی. آپشن سی. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں. سوال نمبر 4 کیا ہے؟ جملہ کس چیز سے مل کر بنتا ہے؟ آپشن دیا جا رہا ہے آپ کو. فقروں سے، لفظوں کی صحیح ترتیب سے، حروف سے، لفظوں کی بے ترتیب سے. بتائیں کون سا صحیح ہے؟ سوال کیا ہے؟ جملہ کس چیز سے بنتا ہے؟
सवाल नंबर 4 का सवाल है, जुमला किस चीज से बनता है? देखिए, जुमला जो है वो लफ्जों की सही तरतीब से बनता है। किससे बनता है? लफ्जों की सही तरतीब से, यानी बी। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? बी। लफ्जों की बेतरतीब रहेगी तब भी पे जुमला सही नहीं लगेगा। हुरूफ से तो लफ्ज बनते हैं, है ना? तो हम किसकी तरफ जाएंगे? फ़िक़्रों से भी नहीं, लफ्जों की सही तरतीब से क्या बनता है? जुमला बनता है। जुमले के बाद फ़िक़्रा बनता है। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में लफ्ज किस चीज की सबसे छोटी इकाई है? लफ्ज किस चीज की सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन में है हुरूफ की, फ़क़रे की, जुमले की, इक़्तिबास की। कौन सा सही है? हुरूफ की, फ़क़रे की, जुमले की, इक़्तिबास की। ऑप्शन हमारा है सी। कौन सा है? सी। कैसे? जुमले की। किसकी है? जुमले की। ठीक है, लफ्ज किसकी छोटी इकाई है? जुमले की। जुमला जो बनता है वो लफ्जों से बनता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता कि लफ्जों की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब आप ए की तरफ जाते, हर्फ की तरफ जाते तब आप। लेकिन आपसे क्या पूछा गया? लफ्ज किसकी छोटी इकाई है? जुमला किसकी? जुमले से क्या निकलता है? लफ्ज। लफ्ज जो बनता है वो जुमले से ही बनता है। और लफ्ज किस चीज से बना हुआ है? हर्फ से बना हुआ है। ठीक है, तो हर्फ से लफ्ज, लफ्ज से जुमला। तो जुमले की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लफ्ज होती है। लफ्ज की छोटी इकाई क्या है? हर्फ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लफ्ज किसकी छोटी इकाई है? जुमले की। अब सवाल नंबर 6 पर आते हैं। जो लफ्ज बा माना हो उसे क्या कहते हैं? यानी बा माना लफ्ज को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपको ऑप्शन में दिया जा रहा है, मुहम्मल, मौजू, हममाना, मानवी। कौन सा है? सवाल गौर से पढ़िएगा कि जो लफ्ज बा माना हो, यानी जिसका माना समझ आ रहा है, उसे क्या कहते हैं? मुहम्मल, मौजू, हममाना, मानवी। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्यों जो? इसलिए क्योंकि मौजू ही उसी को कहा जाता है जो बामाना लफ्ज को क्या कहलाते हैं? मौजू कहलाता है। यानी मौजू जो है वो बामाना लफ्ज को कहते हैं। मुहम्मल जिसका कोई माना ना हो। अब मौजू और मुहम्मल किसकी किस्में हैं? बताएं। मौजू और मुहम्मल जो किसकी किस्में हैं? लफ्ज की किस्में। किसकी किस्में हैं? लफ्ज की। लफ्ज कितनी किस्में हैं? दो, मौजू और मुहम्मल। मौजू किसे कहते हैं? बा माना लफ्ज को कहते हैं। मुहम्मल किसे कहते हैं? बे माना लफ्ज को कहते हैं। ठीक है, लफ्ज का दूसरा नाम क्या है? लफ्ज का दूसरा नाम क्या है? कलमा। ठीक है, अगर आपसे कह दिया कलमा की कितनी किस्में, तब भी दो ही किस्में होंगी, मौजू और मुहम्मल। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी। चलिए सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि उन लफ्जों में, इन लफ्जों में मुहम्मल बताइए। घर, वर, रोटी, जवान। ऑप्शन में दिया जा रहा है रोटी, घर, जवान, वर। मुहम्मल पूछा गया है। इससे पहले क्या पूछा गया था? मौजू पूछा गया था, यानी बा माना लफ्जों को पूछा गया था। अब पूछा जा रहा है मुहम्मल। मुहम्मल क्या है? रोटी, घर, जवान। देखिए, इसमें हम जाएंगे डी की तरफ। क्यों? क्योंकि डी इसलिए सही है क्योंकि देखिए, रोटी का मतलब समझ आ रहा है कि रोटी यानी खाना है। रोटी एक खाना है। और घर जो है, ये भी घर का मतलब भी घर समझ आ रहा है। रोटी का भी मतलब समझ आ रहा है। और अरे जवान का भी मतलब समझ आ रहा है। लेकिन वो ये वर क्या है ये नहीं समझ आ रहा है। तो जिसका माना या मतलब समझ में ना आए वो क्या हो जाता है? मुहम्मल हो जाता है। ठीक है, जिसका माना और मतलब समझ में ना आए वो क्या हो जाता है? मुहम्मल हो जाता है। तो इसमें सवाल में ही ये पूछा गया था, जो लफ्ज, इन लफ्जों में मुहम्मल बताइए। जब आपको ये, आप तब सही कर पाएंगे जब आपको इसकी तारीफ याद रहेगी। मौजू बा माना लफ्ज को, मुहम्मल बे माना लफ्ज को। रोटी, घर, जवान, इसका माना समझ में आ रहा है लेकिन वर का माना समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम मुहम्मल इसी को बताएंगे। ठीक है, सवाल नंबर 8, दर्ज झेल अल्फाज में मौजू की पहचान कीजिए। फिर वही सही सवाल है, आप अगर समझे होंगे तो समझ आ जाएगा। पहला ऑप्शन में है ताला, वानी, वाम, वाला। ठीक है, ताला, वानी, वाला, वाम। अब इसमें कौन सा सही है?
کیا پوچھا گیا سوال میں؟ موضوع کیا ہے؟ کیا موضوع؟ اگر آپ کو تعریف یاد ہے تو آپ جو فوراً پہنچ جائیں گے آپشن اے کی طرف، آپ کی نگاہیں جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ تالا کا مطلب سمجھ آ رہا ہے، لیکن وانی والا وام نہیں سمجھ آ رہا ہے. جب ہم تالا بولتے تو ساتھ میں والا بولتے نا، تالا والا، پانی وانی، روٹی اوٹی، آم وام. تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ تالا جو ہے یہ موضوع ہے، کیونکہ موضوع وہ ہوتا ہے جو با معنی لفظوں کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع کہتے ہیں. تو تالا کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، جو قفل ہوتا ہے، قفل مطلب تالا ہوتا ہے نا بھائی. پھر آ جاتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف. سوال نمبر 9 کیا ہے؟ جو لفظ ہے، جو لفظ بے معنی، یہاں پر دیکھیں غلطی سے ہے لکھا دیا گیا ہے. جو لفظ بے معنی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ بے معنی یعنی اس کا کوئی معنی سمجھ نہ آ رہا ہو، وہ کیا ہے؟ آپ کو آپشن میں دیا جا رہا ہے موضوع، مہمل، غیر معنی، نہ معنی. موضوع، مہمل، غیر معنی، نہ معنی. کوشچن کیا ہے؟ جو لفظ بے معنی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ بے معنی لفظوں کو کیا کہتے ہیں؟ مہمل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کا کوئی معنی نہیں ہے. اگر یہ بے کی جگہ صرف با لکھا ہوتا تو اس کا ہم چلے جاتے اے کی طرف، لیکن بے لکھا ہوا ہے اس لیے ہم کس طرف جائیں گے؟ مہمل کی طرف. بے معنی لفظوں کیا کہتے ہیں؟ مہمل کہتے ہیں. جس سے کوئی معنی سمجھنا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مہمل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور با معنی جو با معنی موضوع کہلاتا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف. اسم حرف فعل کس کی قسمیں ہیں؟ اسم فعل حرف کس کی قسمیں ہیں؟ آپشن میں آپ کو ہے موضوع کی، مہمل کی، اور کلمہ کی، جملے کی. بتائیں. موضوع کی، مہمل کی، کلمہ کی، جملے کی. آپشن ہمارا سی صحیح ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کلمہ ہی کو موضوع کہا جاتا ہے، موضوع کو ہی کلمہ کہا جاتا ہے. یہاں پر دونوں لکھ دیا گیا تو کلمہ کی طرف ہم چل رہے ہیں کہ آپشن نمبر سی کا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں آپشن صحیح ہوتا ہے تو دونوں میں سے دونوں صحیح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اسم فعل حرف کلمہ کی قسمیں ہیں نا. اس کے بعد آتا ہے کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپشن میں دیا جا رہا ہے 10 5 7 4. 10 5 7 4. اوپر آپ نے پڑھا اسم فعل حرف کس کی قسمیں ہیں؟ آپ نے کلمہ کی بتائی. پھر اب یہاں نیچے سوال کیا جا رہا ہے کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپشن میں ہے 10 5 7 4. ہم جائیں گے 5 کی طرف. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر تو 3 ہے نہیں. اگر 3 ہوتا تو 3 کی طرف جاتے، کیونکہ دیکھیے اسم فعل حرف 3 یہاں پر اوپر بیان کیا جا چکا. اب ہم اس میں کس کی طرف جائیں گے؟ 5 کی طرف، کیونکہ بعض ماہرین نے کہا ہے کہ 5 قسمیں بھی ہوتی ہیں. تو کون کون سی ہیں؟ اسم فعل حرف صفت اور ضمیر. اس میں کیا ہے؟ جو کسی چیز یا جگہ یا شخص کا نام معلوم ہو. فعل جسے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے. حرف جو تنہا ہو، اس کا کوئی معنی نہ سمجھ میں آتا ہو لیکن دوسرے لفظوں یا جملوں سے مل کر کے کلمہ مطلب معنی پیدا کر دیتے ہو. اسم جس میں کسی کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے. ضمیر جو کسی اسم کی جگہ پر بولا جائے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 12 جب دیکھتے ہیں کہ اس میں درجہ ذیل میں کس کی قسم ہے؟ اس میں درجہ ذیل میں کس کی قسم ہے؟ فعل، موضوع، مہمل، ان میں سے کوئی نہیں. فعل کی تو ہو نہیں سکتی ہے نا. مہمل کی تو اس کا کوئی وہی نہیں ہے. مہمل جو ہے اس کو بے معنی لفظ ہے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. آ جاتے ہیں موضوع کی طرف. موضوع کی قسمیں کیا ہیں؟ اس میں. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا نا کلمہ کی 3 قسمیں ہیں. اس میں فعل حرف، صفت تمیز ضمیر اور صفت ضمیر. تو یہ کیا ہے؟ موضوع جو ہے یہ اسم کی قسموں میں سے ہے. جب 3 قسمیں بتائیں گے تو اس میں اسم آتا ہے، 5 قسمیں بتائیں گے تو بھی اسم آتا ہے. اور جب 5 اور 3 دونوں رہے گا تو تب بھی پہ ہمیں 5 ہی کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے، جو زیادہ ہو. اب سوال نمبر 13 پہ آ جاتے ہیں. کسی جگہ، شہر یا شخص کا نام کیا ہے؟ اسم، مہمل، فعل، صفت. کیا ہے؟ اسم، مہمل، فعل اور صفت. میں نے آپ کو اوپر تعریف میں پڑھایا تھا کہ کسی جگہ، شہر یا چیز کا نام اگر معلوم ہو تو کیا کہلائے گا؟ اسم کہلائے گا، یعنی آپشن اے. ٹھیک ہے. مہمل بے معنی لفظ کہتے ہیں. فعل جسے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے. صفت جسے کسی کی اچھائی یا برائی معلوم ہو. سوال نمبر 14 کیا ہے؟ وہ مختصر الفاظ جو لفظوں، فقروں اور جملوں کو جوڑتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ آپشن میں ہے فقرہ، کلمہ
تیسرا آپشن آپ لے لیں، حرف یہاں پر کٹ گیا ہے، ڈی میں آپ لے لیں فعل۔ اب بتائیں کون سا آپشن صحیح ہے؟ وہ مختصر الفاظ جو لفظوں، فقروں اور جملوں کو جوڑتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ فقرہ، کلمہ، فعل، حرف، کیا ہے صحیح ہے؟ صحیح ہے حرف۔ کیوں؟ آپشن نمبر سی، کیونکہ جیسے سے، پر، میں، تک، کو، یہ سب ہمیں کیا ہے، لفظوں کو جوڑ رہے ہیں، جیسے میدان تک، مدرسے تک، اسکول تک، میز پر، کرسی پر۔ تو یہ جو لفظ ہیں، وہ جو حرف ہیں، وہ ہمیں لفظوں اور فقروں میں جوڑنے کا کام کرتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کیا ہو جائے، آپشن نمبر کون سا صحیح ہو جائے گا؟ سی صحیح ہو جائے گا۔ آئیے سوال نمبر 15 کی طرف۔ وہ لفظ یا کلمہ جسے کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ آپشن میں فاعل، فعل، مفعول، حرف۔ فاعل، فعل، مفعول، حرف۔ سوال کیا ہے؟ وہ لفظ یا کلمہ جسے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے یا پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اوپر پڑھایا جا چکا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فعل۔ آپشن نمبر بی، ٹھیک ہے، جسے کسی کام کا آنا، ہونا یا کرنا سمجھا۔ فاعل کیا ہے؟ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ مفعول کیا ہے؟ جس چیز پر فاعل کا فعل واقع ہو، یعنی جو کام کیا جا رہا وہ مفعول ہو جائے گا۔ حرف کیا ہے؟ حرف جو جملہ جوڑنے کا کام کرتا ہے، اسم کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ حرف ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 16 پہ آتے ہیں۔ درج ذیل میں سے حرف کون سا لفظ ہے؟ میں اپنے گھر تک پیدل گیا۔ اب اس میں کون سا حرف ہے؟ میں، پیدل، چلا، تک، اس میں کون سا حرف کہلائے گا؟ میں، پیدل، چلا، تک۔ آپشن نمبر ڈی، کون سا؟ تک، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی تو جوڑنے کا کام کر رہا ہے۔ میں اپنے گھر تک پیدل چلا، ٹھیک ہے، تک جو ہے یہی حرف کہلائے گا۔ اب اس کے آگے آ جاتے ہیں سوال نمبر 17 پر۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس سمجھ آ رہی ہوگی اور انشاءاللہ آپ اچھا نمبر بھی لائیں گے، صحیح آپ کر رہے ہوں گے، امید ہے۔ چلیے آگے کا کوشچن دیکھتے ہیں کہ قلم میز پر ہے۔ قلم میز پر ہے، اس جملے میں کون سا لفظ بطور حرف آیا؟ قلم میز پر ہے، پر، قلم، میز ہے، اس میں کون سا الفاظ صحیح، کون سا حرف کے طور پر آیا ہے؟ بتائیں۔ پر، ٹھیک ہے، کیونکہ قلم تو یہ اسم ہو گیا، میز بھی اسم ہے نا، پر جو ہے یہی جوڑنے کا کام کر رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ حرف ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال نمبر 18 کی طرف آئیں، یعنی آپشن نمبر اے صحیح ہے۔ سوال نمبر 18 پہ ہے، لڑکا اپنی کتاب پڑھتا ہے، اس جملے میں فعل تلاش کیجیے۔ کیا تلاشنا ہے ہمیں؟ فعل۔ فعل کی تعریف کیا ہے؟ کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ تو اس میں اب لڑکا اپنی کتاب پڑھتا ہے، اس میں کون سا کام ہو رہا ہے؟ آپشن میں آپ کو دیا جا رہا ہے لڑکا اپنی پڑھتا ہے کتاب، کیا ہے؟ پڑھتا ہے، یہی کیا ہو جائے گا؟ فعل ہو جائے گا، کیونکہ لڑکا تو یہ اسم ہو گیا اور کتاب بھی اسم ہو گئی، اپنی وہ اپنے آپ اپنی بتایا جا رہا ہے کہ اسی کی ہے۔ پڑھتا ہے یہی ایک کام ہو رہا ہے، ہمیں کیا ڈھونڈنا ہے؟ کام ڈھونڈنا ہے، تو یہاں پر پڑھتا ہے ایک کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپشن نمبر کون سا صحیح ہے؟ سی۔ اب سوال نمبر 19 پر آتے ہیں ہم لوگ۔ وہ دہلی کا رہا ہے، یہاں پر مطلب یہ ہے کہ وہ دہلی کا ہے، اس کو وہ کرنے یا دہلی کا رہنے والا ہے، تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ دہلی کا ہے، اس کی ضمیر تلاش کیجیے۔ وہ دہلی کا ہے، اس کی ضمیر تلاش کیجیے۔ آپشن میں آپ کو دیا جا رہا ہے وہ رہا ہے دہلی، ٹھیک ہے۔ اس میں ضمیر کیا ہے؟ آپ ضمیر کی تعریف سوچیں کہ ضمیر وہ جو کسی اسم کے بدلے بولا جائے، تو یہاں پر اسم کے بدلے کیا بولا جا رہا ہے؟ اگر یہاں پر کہہ دیا جاتا عابد دہلی کا ہے تو یہ نام لے لیا جاتا، اب نام کی جگہ پر کیا استعمال ہو رہا ہے؟ وہ استعمال ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ وہ۔ تو ہم کس طرف جائیں گے؟ آپشن نمبر اے کی طرف، یعنی اس میں ہمارا کون سا صحیح ہے؟ اے، کیونکہ اے جو ہے یہی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے یہی ضمیر ہے، اور دہلی یہ تو اسم ہو گیا، کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام معلوم ہو۔ اب سوال نمبر 20، یہاں پر دیکھیں غلطی سے 19 ہے، یہ 20 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 20 پر آتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا، اس میں احمد کیا ہے؟
اس کی احمد کیا نہیں، اس میں احمد کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹائپنگ میں غلطی ہو جاتی ہے. اس میں احمد کیا ہے، یعنی احمد نے کچھ کھایا. اب اس میں لفظ احمد جو ہے یہ کیا ہے، اسم ہے کہ فعل ہے کہ صفت ہے کہ ضمیر ہے کہ لفظ ہے، کیا ہے، کیا ہے. اب آپ تعریف سوچیں، فعل کی کیا تعریف ہے، جسے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، تو یہاں پر تو احمد ایسا کچھ ہے نہیں. ضمیر کیا، جو کسی اسم کی جگہ پہ بولا جائے، تو یہاں پر بھی ایسا کچھ نہیں ہے. اسم کیا ہے، اسم جو کسی شخص جگہ یا چیز کا نام معلوم ہو، تو یہ احمد یہ کسی شخص کا نام ہے کہ نہیں ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، آپشن نمبر سی. کون سا، آپشن نمبر سی. اور لفظ جو لفظ ہو، امید ہے کہ آپ کو یہ سارا سمجھ آ گیا ہوگا. تو چلیے آج کی کلاس میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں، اس کے بعد آج کی اس کلاس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. یہ آپ کو یہ کلاس کیسی لگی ضرور بتائیے گا. چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا پڑھا ہے. لفظ پڑھا ہے، لفظ کتنے طرح کا ہوتا ہے، لفظ کی تعریف پڑھی ہے، لفظ کی قسمیں پڑھی ہے. لفظ یہ ہمارے انسان منہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ لفظ کہلاتی ہے. لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں. لفظ کسے بنتا ہے، حرف سے بنتا ہے. حرف کتنے طرح کے ہوتے ہیں، دو طرح کے، مفرد اور مرکب. مفرد اور مرکب کو حروف تہجی کے نام سے جانا جاتا ہے. حروف تہجی کتنے ہیں، 50 ہیں، اور 52 بھی ہے، 51 بھی ہے. اور حروف جو بنتا ہے، حروف سے ہی لفظ بنتا ہے. لفظ دو طرح کا ہوتا ہے، موضوع مہمل. موضوع کیا ہے، موضوع جو با معنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں، بے معنی لفظ کو مہمل کہتے ہیں. موضوع کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے. اب کلمہ جو قواعد میں بحث کی گئی ہے وہ موضوع کے بارے میں کی گئی ہے، مہمل کے بارے میں نہیں کی گئی، کیونکہ مہمل کا جب کوئی معنی مطلب ہی نہیں بنتا تو اس سے بحث ہی نہیں کی جا رہی ہے. موضوع کا نام دوسرا نام کیا ہے، کلمہ ہے. کلمہ کتنی قسمیں ہیں، 3. اسم فعل حرف بعض ماہرین کے نزدیک 5 ہے. اس میں ضمیر اور صفت بھی ایڈ کی جا رہی ہے. تو اسم فعل حرف صفت اور ضمیر، یہ 5 قسمیں ہوگی. اسم کسی شخص جگہ یا چیز کا نام معلوم ہو. فعل وہ کلمہ جسے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے. حرف جسے جو جملے میں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، تنہا کوئی معنی نہ دے لیکن جملے کو جوڑنے پر معنی پیدا کر دے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، حرف ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے پڑھا ضمیر کے بارے میں. ضمیر کیا ہے، ضمیر وہ اسم ہے جو کسی اسم کے بدلے بولا جائے. جیسے عابد اسکول گیا، وہ بڑا ہونہار ہے، وہ پڑھنے میں اچھا ہے، ایسا کچھ ہے نا. پھر ضمیر کتنی ہوتی ہیں، ہم، تم، تو، آپ، تیرا، تمہارا، تو، ہمارا، یہ سب کیا ہو گیا، ضمیر ہو گئی. اور اس کے بعد ہم نے صفت کی تعریف پڑھی. صفت کیا ہے، کسی کی اچھائی یا برائی بیان کرنے کو صفت کہتے ہیں. اور موصوف کسے کہتے ہیں، جس کی اچھائی برائی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں. جیسے کالا کوا، تو کوا کیا ہے، موصوف ہے، اور کالا کیا ہے، صفت ہے. اس کے بعد ہم نے پریکٹس سیٹ لگایا، جس میں سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے سب کچھ صحیح کیا ہوگا. چلیے آج کی اس کلاس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور پھر آپ کو یہ کلاس کیسی لگی ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہوئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے. خوش رہیے، زندہ باد رہیے. اللہ حافظ.